بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معزز و مکرم علماء کرام، بزرگ و عزیز نوجوان بھائیوں، سب سے پہلے چونکہ گھر گھر پر اسپیکروں کے ذریعے ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہ باتیں سن رہی ہیں اور ہمارے گھر کے بہت سے مصلی حضرات بھی ان باتوں کو سن رہے ہیں، میں ان تمام سے ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا وہ توجہ سے آج کا بیان سنیں، اور تمام گاؤں کے بالغ مرد حضرات سے، بڑوں سے، بزرگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ جلدی سے فارغ ہو کر مسجد میں تشریف لے آئیں۔ بہت بڑے عالم دین دارالعلوم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تاندرجہ وڈودرا کے محتمیم اور شیخ الحدیث بخاری شریف کے استاد محترم حضرت اقدس مفتی عارف صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ بہت ہی اہم موضوع ایجوکیشن اور اس لائن میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، حضرت اقدس مفتی صاحب بہت ہی قیمتی بیان فرمائیں گے، اس لیے تمام حضرات جلدی سے فارغ ہو کر مسجد میں تشریف لے آئیں۔ حضرت کا بیان بس 1-2 منٹ میں شروع ہو جائے گا۔ یہ بیان اس لیے ضروری ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس نے اپنی تمام تعلیمات کے ذریعے انسان کو کامل بنانے کی تعلیم دی ہے۔ اس سے انسان مکمل بنتا ہے۔ پرسنل لائف، اجتماعی لائف، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، گھریلو زندگی، باہر کی زندگی، معاشرتی زندگی، بازار کی زندگی کیسے اس کی سنورتی ہے۔ جہاں ایک مزدور کے احکام ہیں وہاں ایک حاکم اور بادشاہ کے احکام بھی قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ ہر لائن سے اس میں تعلیمات موجود ہیں۔ تو اس قبیل سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، حضرت اقدس مفتی عارف صاحب دامت برکاتہم علیہ ہمارے سامنے قیمتی واعظ فرمائیں گے۔ تمام حضرات بغور سنیں، جلدی سے مسجد میں تشریف لے آئیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تشریف لے آئیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور وقال أيضا المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگوں اور میرے عزیز ترین نوجوان بھائیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری عفیفہ اور پاک دامن مائیوں، بہنوں، بیٹیوں، آج کل ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس دور میں مسلمان اور اسلام دونوں پر ایک ساتھ چاروں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں، اور امت کے سامنے ہمیشہ ایسے چیلنجز رہے ہیں جن چیلنجز کا مقابلہ امت نے الحمدللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء اور بزرگوں کی ماتحتی میں رہتے ہوئے کیا بھی ہے
اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ امت ہمیشہ ایسے چیلنجز کا مقابلہ کرتی بھی رہے گی، اس لیے کہ ہم سب کے سامنے قرآن مجید موجود ہے۔ آپ علیہ السلام سے پہلے بھی بڑے بڑے فرعونہ اور بڑے بڑے اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن موجود تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے اور اسلام کے وجود کو ختم کرنے کی اپنے حساب سے ہر طرح کی کوشش کی، لیکن سارے فرعونہ ختم ہو گئے، ان کی کوششیں ختم ہو گئی، نہ مسلمان ختم ہوا نہ اسلام ختم ہوا اور نہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن جن لوگوں نے چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے، اگر آپ ان کی ہسٹری کو پڑھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں اور ان کے اتہاس کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ جس طرح کا چیلنج ان کے سامنے آیا، اسی طرح کا مقابلہ اس قوم نے کیا، جس کی وجہ سے انہیں فتح حاصل ہوئی، جیت حاصل ہوئی اور دشمنوں کی کوششوں کو انہوں نے ناکام کیا۔ ابھی پچھلے کچھ بہت بڑے زمانے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت پر اور ہمارے دور کے لوگوں پر، اور خاص کر کے پچھلے 10-12 سالوں میں تو ایک ساتھ روزانہ صبح کی کرن جیسے ہی آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے کوئی نیا منصوبہ، کوئی نیا پلان اور کوئی نئی سازش ہوئی ہے، اور مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے ہر طرح کی ہر ممکن وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اپنی کوشش میں وہ کامیاب جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے کے لوگوں نے جب بھی کسی طرح کا کوئی فرعون پیدا ہوا تو اس کے سامنے موسیٰ نے اپنی منصوبہ بندی سے اس کا مقابلہ کیا۔ نمرود پیدا ہوا تو حضرت ابراہیم کی شکل میں مقابلے کو فیس کرنے کے لیے وہ تیار رہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی بڑے بڑے پیغمبر ہیں، تمام پیغمبروں نے ہر چیلنجز کے سامنے اپنے آپ کو تیار رکھا اور اپنے فالوورز کو، اپنے ماننے والوں کو تیار رکھا۔ آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پھر سے دشمنوں نے اپنا پرچم لہرایا، اپنی طاقت اور قوت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی، اور ہمیشہ ظالم جب اپنے ظلم کے واسطے سے انسانوں کو غلام بنانا چاہتی ہے اور لوگوں کو اپنا تابع بنانا چاہتی ہے تو سب سے پہلی کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو علم سے دور کر دیا جائے، انسانوں کو ایجوکیشن سے دور کر دیا جائے، اس لیے کہ پڑھے گا، لکھے گا، ایجوکیشن ہوگا، معلومات ہوگی، انفارمیشن ہوگی تو سوال کرے گا، خود پوچھے گا، آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی کوشش کرے گا، اور اپنے علم کے بلبوتے پر دشمن کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا مقابلہ ہر طرح کے منصوبے سے کرے گا۔ تو آپ سب اس بات کو جانتے ہیں، بارہا اس جملے کو بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میمون کے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا۔ یہ جاہلیت اسی لیے کہا جاتا تھا کہ اس وقت کے باغی، اس وقت کے فرعونہ، اس وقت کے ظالم حکمرانوں کی کوشش یہی تھی کہ عام انسانوں کو کورا رکھا جائے، علم سے، ایجوکیشن سے، تعلیمات سے ان کو دور رکھا جائے، تاکہ جس طرح بھی ان کو موڑا جا سکے، جس طرح بھی ان کو اپنا فالوور بنایا جا سکے، جس طرح کا قانون بھی ان کے اوپر نافذ کیا جا سکے، اس میں انہیں کامیابی ملے۔ اس لیے انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو جاہل رکھا، لوگوں کو علم سے دور رکھا، لوگوں کو ایجوکیشن سے دور رکھا۔ لیکن اللہ کا نظام الگ ہے، نبیوں کا نظام مستقل ہے، اور اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جتنے بھی آئے ہیں تمام کی کوشش یہ رہتی ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں، ایک اللہ کی بندگی میں لایا جائے، اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر آزاد پیدا کیا ہے، لہذا اس کی آزادی کو کوئی چھین نہ سکے، اس کی آزادی کے اوپر کوئی قابو نہ پا سکے، اس کی آزادی کے اوپر کوئی کنٹرول نہ کر سکے۔ اس لیے ہمیشہ ہر زمانے کے نبی کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا
تو علم کی صفت سے مزین کر کے بھیجا، اور ہر نبی نے اپنے فالوورز کو، اپنے ماننے والوں کو علم اور ایجوکیشن سے آراستہ کیا، تاکہ جب علم آئے گا، ایجوکیشن آئے گا، تو وہ زمانے کے چیلنجز کو سمجھ کر زمانے کے ساتھ دنیا کی ترقی میں بھی اپنے آپ کو ساتھ رکھ کر زندگی گزار سکے، اپنے آپ کو اجنبی نہ سمجھ سکے۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے جو حالات لوگوں نے پیش کیے، میں اشارہ صرف کر دیتا ہوں کہ جو حالات پیش کیے اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ شرک، بت پرستی عام تھی، زنا عام تھا، جوا کھیلا جا رہا تھا، ڈکیتیاں کی جا رہی تھی، ماں باپ کے ساتھ ظلم و تشدد تھا، پڑوسیوں کے حق کو چھینا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ دنیا کی جتنی بھی برائیاں پہلے کے لوگوں نے کی تھیں، وہ تمام برائیاں اس وقت عرب میں اور خاص کر کے مکہ المکرمہ اور اس کے اطراف میں ہو رہی تھی۔ ان تمام برائیوں کی وجہ صرف یہی تھی کہ لوگوں میں علم نہیں تھا، ایجوکیشن نہیں تھا۔ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ توحید کو جاننے کے لیے بھی، وحدانیت رب کو جاننے کے لیے بھی ہم سب کے سب علم کے محتاج ہیں۔ اور میں اپنی طرف سے یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں، قرآن مجید نے دعوے کے ساتھ دلیل بھی پیش کی ہے، سورہ محمد میں ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ گویا آپ علیہ السلام کے واسطے سے مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا ایجوکیشن حاصل کرو، ایسا علم حاصل کرو کہ خدا کی توحید سمجھ میں آئے، خدا کی وحدانیت سمجھ میں آئے، خدا کی طاقت اور قوت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ سمجھ میں آئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بت پرستی عام تھی، اس کا مقابلہ توحید کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، اور توحید آ سکتی ہے علم کے بلبوتے پر۔ تو آپ سب جانتے ہیں اس امت کے اوپر جو انسانیت تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی، بے کسی کے عالم میں زندگی گزار رہی تھی، رب تعالیٰ کا جو پیغام آنا چاہیے تھا وہ یہ ہو سکتا تھا کہ یا ایھا الناس وحدوا اللہ، اے لوگوں اللہ کو ایک مانو، مگر وہی پہلی یہ نہیں آئی۔ یہ پیغام آنا چاہیے تھا کہ اے لوگوں چوری مت کرو، یہ پیغام آنا چاہیے تھا کہ اے لوگوں جوا مت کھیلو، یہ پیغام آنا چاہیے تھا کہ اے لوگوں اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور مت کرو، یہ پیغام آنا چاہیے تھا کہ پڑوسیوں پر ظلم مت کرو، یہ پیغام آنا چاہیے تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر برسوں تک جنگ مت لڑو، لیکن یہ پیغام نہیں آیا۔ اس سسکتی اور ترقی ہوئی انسانیت پر آخری نبی کے واسطے سے سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی وحی جو آئی ہے وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ کو شرک کا خاتمہ کرنا ہے، اقرا، ایجوکیشن کو حاصل کرو، چوری کا خاتمہ کرنا ہے، ایجوکیشن کو حاصل کرو، اگر ڈکیتیوں کو ختم کرنا ہے، اقرا، پڑھائی حاصل کرو، علم کو حاصل کرو۔ گویا کہ تمام برائیوں کا خاتمہ اگر کسی چیز میں چھپا ہوا ہے تو وہ اقرا یعنی ایجوکیشن میں ہے۔ ہم نے ایجوکیشن کا لفظ انگلش کا سمجھا، انگریزی کا سمجھا، جس کی وجہ سے جیسے ہی کسی کی زبان پر ایجوکیشن کا لفظ آتا ہے ہم فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول، یونیورسٹی اور کالج کے علم کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے اور مدرسے کے علم کو علم کہا جاتا ہے۔ لیکن آئیے میں آج علماء کرام کی حاضری میں قرآن مجید کی اسی وحی کے واسطے سے جو ہم نے اس امت پر بہت بڑا ظلم کر لیا ہے کہ مدرسے کو الگ کر دیا، اسکول کو الگ کر دیا، اور اسی طرح پراتھمک شالاؤں کو اور کالجوں کو الگ کر دیا، یونیورسٹیز کو الگ کر دیا، اور دنیا کے سامنے یہ پیغام دے دیا کہ دین کا علم الگ ہے اور دنیا کا علم الگ ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم اس امت کے ساتھ ہوا۔ یہ یہودیوں کی بہت بڑی پالیسی تھی، یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی کہ دین کا علم الگ ہے اور دنیا کا علم الگ ہے۔ آپ اگر مدرسہ اور یونیورسٹی کے اتہاس کو پڑھنا شروع کریں اور اس کی ہسٹری کو معلوم کرنا شروع کریں تو پہلے کے زمانے میں مدرسہ اور اسکول الگ الگ نہیں ہوا کرتا تھا۔ مسجد ہی میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کے ذریعے تعلیمات حاصل کرنے والا جہاں ایک عالم بنتا تھا وہیں پر وہ سائنٹسٹ بھی بنتا تھا، وہیں پر وہ انجینئر بھی بنتا تھا، وہیں پر وہ وکیل بھی بنتا
सकता था, वहीं पर वो तबीब भी बना करता था, वहीं पर वो यूनानी इल्म भी हासिल करता था। गोया के कुरान और हदीस ही में से वो सारे उलूम को निकाल कर उलमा के पास पढ़कर दीन और दुनिया जिसको हमने तकसीम कर दिया है, दोनों का इल्म हासिल करके इंसानियत की खिदमत करने के लिए चला जाता था। लेकिन जब यहूदियों ने देखा, अंग्रेजों ने देखा कि मुसलमान इस तरह के उलूम हासिल करके अपना इक्का और अपना सिक्का लोगों के दरमियान चला कर रहेंगे, मना कर रहेंगे, तो इनके दरमियान कोई ऐसी बात डाल दी जाए जिसकी वजह से मुल्ला और मौलवी लोग मस्जिदों के और मदरसों के होकर रह जाएं और डॉक्टर लोग, वकील लोग, इंजीनियर लोग जो है वो स्कूल और कॉलेजेस के होकर रह जाए, ताकि दोनों के दरमियान तमीज हो जाए। तो स्कूल वालों का रिश्ता मदरसे वालों से न रहे और मदरसे वालों का रिश्ता कॉलेज वालों से न रहे, या अगर दोनों आपस में मिले भी तो एक अजनबी की तरह रहेंगे। इसलिए कि मौलवी के सामने अगर आप डॉक्टरी की बात करेंगे उसकी समझ से बाहर की बात होगी, और अगर डॉक्टर के सामने आप दुनिया मदारिस की बात करेंगे तो वो उसको अजनबी समझेगा। इस तरह डिफरेंस करके आपने देखा कि दारुल उलूम देवबंद अलग हुआ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अलग हो गई। इस तरह दोनों अलग अलग हुए तो दोनों जगह से पैदा होने वालों के नजरियात में तब्दीली आ गई, फर्क आ गया। दोनों एक दूसरे को मध्य मुकाबिल समझने लगे, दोनों एक दूसरे को अपना फरीक समझने लगे और काम करने की बजाय एक दूसरे के काम में रोड़ा डालने वाले बनते चले गए, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये निजाम पनपता गया, बढ़ता गया और तरक्की पाते पाते मदरसे अलग होते चले गए, स्कूल और कॉलेजेस अलग होते चले गए। मैं अब अपनी असली बात पर आता हूँ। जब सारी बुराइयां थी, सारी बुराइयों के खात्मे के लिए अलग अलग कोई अहम तरीन पैगाम आना चाहिए था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले वही जो नाजिल फरमाई, और इस हमारा अलमिया भी यही है कि हमारी तरफ सबसे पहला पैगाम रब का जो आया वो एजुकेशन का था, वो इल्म का था, इल्म को हासिल करने का था। लेकिन सबसे ज्यादा अनएजुकेटेड अगर कोई कौम हो, कोई पब्लिक हो तो वो मुसलमान नजर आती है। तो भाइयों, अल्लाह का पैगाम आया सबसे पहले, उसने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मैं ये फर्क खत्म करना चाह रहा हूँ दीन और दुनिया का। अल्लाह ने फरमाया पढ़ो, लेकिन क्या पढ़ना? कुरान मजीद की इस आयत में मफूल जिसको हमारी इस्तिलाह में कहा जाता है उसका जिक्र नहीं है। पढ़ो सिर्फ इतना कहा, ये हमने तकसीम कर दिया कि दीन पढ़ो कि दुनिया पढ़ो। कुरान इस मामले में मुझे और आपको बिल्कुल आजादी दे रहा है, बिल्कुल फ्रीडम देता है कि आप एजुकेशन हासिल करो, लेकिन इस आजादी में थोड़ी सी रस्सी रब तआला ने अपने कब्जे में रखकर फरमाया जो भी पढ़ना हो पढ़ो, लेकिन हर पढ़ाई का रिश्ता बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने पैदा करने वाले परवरदिगार से जोड़े रखना। अगर अपने परवरदिगार से रिश्ता जुड़ा रहा तो आलिम बनकर भी आप दुनिया में इनकलाब पैदा कर सकते हो, डॉक्टर बनकर भी इनकलाब पैदा कर सकते हो, कॉलेज में आप इंजीनियर और वकील बनकर भी दुनिया में इनकलाब पैदा कर सकते हो। इसलिए कि तुम्हें जो भी नॉलेज लेना है लेते रहो, मगर अपने आप को रब से जोड़े रखो। जिसको हम ये कहेंगे आप कुछ भी बनो, लेकिन सबसे पहले मोमिन बनो, सबसे पहले मुसलमान बनो, ताकि मोमिन और मुसलमान बनकर आप किसी कॉलेज में चले जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी स्कूल में चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप कभी भी इंसानियत को नुकसान करने वाला फैसला नहीं करोगे। इसलिए कि तुम्हारे और मेरे दिल में रब बसा हुआ है, उसका डर बसा हुआ है। मेरे और आपके एजुकेशन का रिश्ता रब से जुड़ा हुआ है। और मैं आगे आपको समझाऊं कि इसी पहली वही में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस परवरदिगार के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया है, और खलक़ल इंसान मिन अलक़। जो लोग ये कहते हैं कि साइंस दुनिया का इल्म है, आओ मैं कुरान की इस आयत से उनको चैलेंज करके कहता हूँ, रब ताला का पहला पैगाम है, पहली आयत है, उसमें उसने नमाज का तज़किरा नहीं किया है, उसमें रोजे का तज़किरा नहीं किया, बल्कि साइंस की तरफ मुझे और आपको दावत देकर फरमाया अल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़। और आप सब समझ सकते हैं यहाँ पर रब ताला मुझे और आपको दावत दे रहा है इस बात की कि तुम साइंस में ऐसा नॉलेज हासिल करो। इसलिए कि उसने अल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़ कहकर फरमाया जरा रिसर्च तो करो, जरा
संशोधन तो करो, जरा डीप में जाकर मालूम तो करो कि इंसान की पैदाइश कैसे होती है, इंसान का जन्म कैसे होता है। कहीं आयत में फरमाया सुम्मा खलकनल नुत्फता अलक़तन फखलकनल अलक़ता मुद्ग़तन फखलकनल मुद्ग़ता इज़ामन फकसवनल इज़ाम लहमा। मेरा और आपका बच्चा जब उसकी माँ के पेट में होता है वो किन मराहिल से गुजरता है, कुरान उस पर भी बात करता है। आप सूरह रहमान को उठाकर देखें और आपको 3 रुकू में तकसीम शुदा नजर आता है, लेकिन पहले 2 रुकू अगर आप देखते हैं उसमें उसने साइंस की बात की है, उसमें ग्लोबल की बात की है, उसमें उसने इंसानियत की खिलकत की बात की है, उसमें उसने जिन्नातों की खिलकत की बात की है। फिर आखिरत का तज़किरा करते हुए कह रहा है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। पता ये चलता है कि कुरान को हमने सिर्फ दीनी इल्म के नाम पर दुनिया के ऊपर जुल्म करते हुए जो खास किया है, उससे हमें अपने ज़ाविये को, अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा। मैं इन उलमाए किराम की हाजिरी में ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, कुरान मजीद का सिर्फ और सिर्फ 1/3 हिस्सा इबादतों पर गुफ्तगू करता है, बाकी 2/3 हिस्सा जो है वो ग्लोबल पर बात करता है, वो साइंस पर बात करता है, वो ज्योग्राफिया पर बात करता है, वो जमीनी सतह की बात करता है, वो कवाकिब यानी सितारों की बात करता है, कभी वो सूरज और चांद की बात करता है, कभी वो जमीन की तह में मौजूदा जितनी भी मादनियात है जिसको हम अलग अलग तौर पर स्टील और पीतल और तांबा वगैरह से याद करते हैं, कभी उसकी बात करता है, तो कभी समंदर के किनारे, समंदर के बीच में या समंदर की तह में मौजूदा मखलूकात की बात करता है। ये सब साइंस, ज्योग्राफिया, माहौलियात और हिस्ट्री और इतिहास नहीं तो और क्या है। मगर हमने तकसीम कर दिया। तकसीम करने के नतीजे में हमारी कौम ने कुरान मजीद को सिर्फ और सिर्फ धार्मिक किताब का रूप देकर दुनिया के सामने कुरान मजीद पर जुल्म करते हुए ये जुल्म कर दिया और लोगों को ये बावर करा दिया कि कुरान में सिर्फ नमाज रोजे का तज़किरा है, उसके अलावा की कोई बात कुरान करता ही नहीं। अब तह में जाएं, आप किसानी कर रहे हैं, फार्मरी कर रहे हैं, पानी की सिंचाई का तरीका भी कुरान में मौजूद है, अहादीस शरीफा में मौजूद है। आप यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन में विरासत की तकसीम को जो बताया गया है, किसको किस तरह के हिस्से दिए जाएं, यहाँ से मुझे और आपको गणित और हिसाब और मैथ्स की भी तालीम का पैगाम दिया जाता है, मगर हम लोगों ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि मेरी और आपकी कौम सच्चर कमेटी की सर्वे में सबसे ज्यादा जाहिल, अनाड़ी और एजुकेशन से दूर नजर आती है। भाइयों, जितने भी चैलेंजेस मेरी और आपकी जिंदगी में अभी मुझे और आपको नजर आते हैं, उन तमाम चैलेंजेस का अगर मुझे और आपको मुकाबला करना है तो एजुकेशन के फील्ड में अपने आप को भी और अपनी औलाद को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आप अगर अपने आप को एजुकेशन में और इल्म में आगे बढ़ाओगे और अपने आप को उस फील्ड में डालोगे, नतीजा ये होगा कि आप दुनिया की जरूरत बन जाओगे। समझना इसको, जैसे पानी सारे इंसानों की जरूरत है, अनाज दाना गल्ला इंसानों की जरूरत है। अगर आपने अपने आप को एजुकेशन के हर फील्ड में अलग अलग जो अल्लाह ताला ने जो लोगों को जहन दिया है, और आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, शायद कभी आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी तारे जमीन पर, एक फिल्म आई थी आमिर खान की। हमारे दोस्तों ने बहुत कोशिश की कि मैं उसको देखूं, लेकिन किसी वजह से देख नहीं पाया, लेकिन उन्होंने मुझे बाकायदा उसका खुलासा समझाया था, जिसमें आमिर खान यही पैगाम देना चाहता है कि आपके पास स्कूल या मदरसे में जो भी बच्चा आया है, उस बच्चे के दिमाग को पढ़ें और पढ़कर वो जिस फील्ड का है उस फील्ड में उसको क्या करें, आगे बढ़ाएं। मैंने कहा कि आमिर खान तो अभी 1400 साल बाद ये पैगाम देता है। मेरे नबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मुद्दत पहले सिर्फ फरमाया नहीं है, बल्कि अपने सहाबा की इसी तरह तरबियत फरमाई। अबू ज़र गिफारी जाहिद थे तो उसकी उसमें तरबियत फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सिफात को देखकर उनकी तरबियत उस एतबार से फरमाई। हजरत उमर की सिफात को देखकर उनकी तरबियत उस एतबार से फरमाई। हजरत उस्मान ने शर्म व हया की तो उस एतबार से उनकी तरबियत फरमाई। हजरत अली ने क़ज़ा और जजमेंट के एतबार से बहुत अच्छी गोया कि सिफात थी, उस
اعتبار سے ان کی تربیت فرمائی، حضرت بلال میں جو صفات تھی اس اعتبار سے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اگر دیکھتے ہیں تو ہم کو وہ اسی طرح گویا تربیت کر کے دکھایا گیا ہے کہ جس میں جو صلاحیت ہے اس میں اس کو آگے بڑھاؤ۔ اس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتانا چاہتے تھے کہ میرے صحابہ کا ہر فرد دنیا کے لیے ضرورت بن جائے، جس فیلڈ میں بھی ضرورت پڑے میرے صحابی کو پیش کر دیا جائے۔ اسی لیے روایت پر کلام ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہا جاتا ہے، لیکن بات تو صحیح ہے کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اگر آپ اس کے خلاصے کی طرف چلے جائیں، بھلے روایت پر کلام ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، آپ ان میں سے جس کی بھی ابتدا کر لو گے ہدایت پالو گے۔ مطلب ہر صحابی ہر فیلڈ میں نظر آتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں اس کے دامن کو پکڑتے ہیں، تو جو جس فیلڈ میں بھی جانا چاہتا ہے اس فیلڈ میں اس کو ترقی مل سکتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، آج کل کے جتنے بھی حالات ہیں، تمام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور تمام کے چیلنجز سے اپنے آپ کو فیس کرنے کے لیے اگر کسی مضبوط ہتھیار کی ضرورت ہے تو وہ ہتھیار ایجوکیشن ہے، علم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں علم۔ آج آپ لوگ میڈیا کو دیکھ کر مایوس مت ہو جاؤ، میڈیا میں جو نفرت دکھائی جاتی ہے، بہت کچھ تھوڑے تھوڑے واقعات بار بار مجھے اور آپ کے واٹس ایپ پر آتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جتنی دشمنی اسلام کے ساتھ کی جاتی ہے، نفرتیں دکھائی جاتی ہیں، ہمیں اس کو زمینی سطح پر گھومتے پھرتے رہنے کی وجہ سے دو چیزوں کا تجربہ ہو رہا ہے۔ نمبر ایک، مسلمان میں جاگرتی پیدا ہو گئی، مسلمان میں بیداری پیدا ہو گئی۔ نمبر دو، جتنی نفرت یہ لوگ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی ہمارے دوسرے بھائیوں یعنی نان مسلم کے دلوں میں اسلام کو پڑھنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور باقاعدہ وہ اسلام کے دھیرے دھیرے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو اپنے اسلام کو مکمل ہی کرنے والا ہے، دنیا کے لوگ چاہے کچھ بھی کرتے رہے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ لہذا میں آپ بھائیوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی اولاد کو ایجوکیشن دلائیں، علمی میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ بلکہ میں ایک روایت کی طرف اشارہ کر کے اپنی اصل گویا کے درخواست کی طرف آ رہا ہوں کہ المعجم الاوسط میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، ان اللہ تبارک و تعالی یحب المؤمن المحترف۔ اللہ تبارک و تعالی احتراف کرنے والے مومن سے محبت کرتا ہے۔ ہم لوگوں نے تو کیا سنا ہے ابھی تک، نماز پڑھنے والے سے محبت کرتا ہے، بے شک کرتا ہی ہے اور کرے گا ہی، نماز پڑھنے والے سے اس کا انکار بھی نہیں ہے۔ تقویٰ اختیار کرنے والے سے محبت کرتا ہے، وہ بھی بات صحیح ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن چونکہ ہم لوگوں نے تقوی کا اور نماز کا اور دیگر عبادتوں کا ایک ہی اینگل دیکھا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں صرف یہ دکھتا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی آدمی سجدے میں مر جائے تو وہی شہید اور وہی بہت اچھی موت والا کہلاتا ہے۔ یہ ہماری ایک سوچ بنی ہوئی ہے، جبکہ روایت میں المعجم الاوسط میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے روایت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی احتراف کرنے والے، میں سمجھاؤں گا احتراف کا کیا مطلب، احتراف کرنے والے مومن سے محبت کرتا ہے۔ احتراف کا معنی میری اور آپ کی آسان زبان میں سنشودھن کرنا، ریسرچ کرنا، کسی بھی چیز کو نیا وجود میں لانے کے لیے اپنے دل و دماغ کو اور اپنے گویا کی علمی صلاحیت کو کھپانا۔ اب مان لیجئے کہ کوئی آدمی سنشودھن کے لیے اسکول نکلا ہے اور اسکول اسی نیت سے جا رہا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنشودھن کرنے والے بندے اور مومن سے محبت کرتا ہے، تو میں اسکول میں جا کر سنشودھن کی صلاحیت پیدا کروں اور پھر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنے بھی چیلنجز آئے میں اپنے سنشودھن کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیلنجز کو فیس کروں گا، اس کا مقابلہ کروں گا۔ اب اگر وہ بچہ اسکول میں یا اسکول کے ٹیوشن کلاس میں بھی اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے لیکن انتقال کر جاتا ہے تو کیا اس کی موت بھی قابل رشک نہیں ہے؟
مگر ہم نے چونکہ مسجد میں انتقال کرنے والے کی موت کو قابل رشک سمجھا، ایسی چیزوں کو نہیں سمجھا، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم نے مدرسے میں پڑھنے والے کو فی سبیل اللہ سمجھا، جماعت میں جانے والے کو فی سبیل اللہ سمجھا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اپنی اولاد کی حلال کمائی کے ذریعے تربیت کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکل کر حلال کمائی حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی نوکری پر جاتے ہوئے، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، لیکن راستے میں ایکسیڈنٹ کے ذریعے یا کسی اور وجہ سے انتقال ہو گیا تو فی سبیل اللہ کی وجہ سے اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کسی کی مسجد میں کتنی حالی موت آئی، جماعت میں انتقال ہو گیا، کتنی حالی موت آئی، اور حلال کمائی کے لیے راستے میں گیا، آفس میں مر گیا، کہ دنیا کرتو کرتو مری گئی۔ یہ فرق ختم نہیں کریں گے تب تک نقصان رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس فرق کو ختم کریں، شریعت کو شریعت کے منشا کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں، میرے سمجھانے کے مطابق بھی نہیں، شریعت کے منشا کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں تو کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ تو ان اللہ تعالی یحب المؤمن المحترف۔ اب اگر دنیا اسلام کو مٹانے کے لیے میزائل بنا رہی ہے، آپ کا بچہ سنشودھن کر کے اس طرح کا کوئی ہتھیار بناتا ہے، اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ دنیا ایجوکیشن کے ذریعے میرے اور آپ کے بچوں کے ایمان پر حملہ کرتی ہے، دنیا میرے اور آپ کے بچوں کے ذہن پر حملہ کرتی ہے، اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی اسلامی اسکول کا قیام کرتے ہیں تو یہ بھی یحب المؤمن المحترف میں آئے گا کہ چیلنج آیا، آپ نے سنشودھن کیا کہ لوگ مسلمان اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں ایجوکیشن کے نام پر، تو ہم ایجوکیشن کی کوئی ایسی شکل اختیار کریں کہ مسلمان کا اسلام بچا رہے، انسانوں کی انسانیت بچی رہے، بھلے لوگوں کی بھلائیاں بچی رہے، اور دنیا میں امن و امان اور عدل و انصاف قائم رہے۔ تو اسی طرح اسکول کا قیام اور نظام کرنا بھی اللہ کے یہاں مسجد بنانے کے برابر ثواب رکھنے والا ہے، اس لیے کہ مسجد کا مقصد بھی ایمان کو بنانا اور بچانا ہے۔ اسی طرح اگر اسکول کے ذریعے بھی آپ اپنے بچوں کے ایمان کو بنانا اور بچانے کی نیت رکھو گے تو انشاءاللہ وہ بھی ثواب میں بالکل بھی کمی آپ کو دلانے والا نہیں رہے گا۔ تو آپ کے گاؤں کے بہت اہم ترین ذمہ داروں نے ماشاءاللہ کوشش کر کے ہمارے بچوں کے اوپر آج کل جو ارتداد کی لہریں قائم کی گئی، میں مثال دے کر بات بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے بچوں کا ذہن کیسے بگاڑا جاتا ہے کہ بھروچ کی ایک اسکول تھی کرسچنوں کی، اس اسکول میں پرواز کے لیے بچوں کو لگژری میں لے جایا گیا۔ اب اس میں مسلم بچے بھی ہیں، کرسچن بچے بھی ہیں، سکھ بچے بھی ہیں اور ہندو بچے بھی ہیں۔ اب کرسچن کی اسکول ہے، وہ پرواز پر لے گئے اور ایک گویا کہ پہاڑ جیسی جو چیز ہوتی ہے چڑھائی کی چیز، وہاں پر وہ لگژری کو لے جا کر ڈرائیور نے بالارادہ بند کر دی بس کو، اور کہا کہ بس کیا ہو گئی ہے، بگڑ گئی ہے، نہیں چل رہی ہے۔ تو اب ان کا جو ٹیچر تھا اس نے، چونکہ دونوں ملے ہوئے تھے، تو ٹیچر نے یہ کہا کہ بھائی ہم ایک کام کرتے ہیں کہ آپ معصوم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ اپنے اپنے حساب سے ایک کام کرو، اوپر والے مالک کو یاد کرو۔ تو پہلے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی سکھ لوگ گرو نانک کو یاد کریں، تو انہوں نے آنکھیں بند کی، بچوں نے گرو نانک سے دعا اپنے حساب سے جو بھی کرنے کی، اور وہ کوشش کر رہا ہے جان بوجھ کے کہ چالو بھی نہ ہو، ایسی کوشش کر رہا ہے بس چالو نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے ہندوؤں کو کہا کہ بھئی آپ بھی گویا کہ رام وغیرہ جس کو بھی آپ مانتے ہو اس کو پکارو اور اس سے کہو کہ وہ بس چالو کر دے تاکہ بس آگے جائے۔ تو انہوں نے بھی اپنے حساب سے اپنے رام کو پکارا، لیکن بس چالو نہیں ہوئی۔ پھر مسلمان بچوں کو کہا کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کرو کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کی بس چالو کر دے۔ مسلمان بچوں نے دعا کی، پھر بھی ارادہ کرتے ہوئے، چونکہ ان کا ارادہ تھا جان بوجھ کے نہیں چالو کرنے کا، تو انہوں نے چالو نہیں کی۔ پھر آخر میں کرسچن بچوں کو یہ کہا کہ آپ گاڈ کو اور یسوع اور میری کو یاد کرو، اور یاد کر کے ان سے پرارتھنا کرو کہ وہ ہماری بس کو کیا کر دے، چالو کر دے۔ اب وہ بچوں نے یعنی کرسچن بچوں نے پرارتھنا شروع کی اور گاڈ کو اور یسوع کو اور گویا کہ میری کو یاد کرنا شروع کیا، جس کو مریم کہا جاتا ہے، وہ لوگ ان کو خدا سمجھتے ہیں۔ تو اس حساب سے دعا کی، ادھر وہ ڈرائیور کوشش کرتے کرتے بس کو کیا کر دیتا ہے، چالو کر دیتا ہے، تاکہ معصوم بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ رام کو یاد کیا تو ابھی بس چالو
نہیں ہوئی, گرو نانک کو یاد کیا تو بھی بس چالو نہیں ہوئی, اور اسی طرح اللہ کو یاد کیا تو بھی بس چالو نہیں ہوئی. لیکن کس کو یاد کیا تو بس چالو ہو گئی؟ کرسچنوں کے خداؤں کو یاد کیا تو چالو ہو گئی, تاکہ معصوم بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کرسچن لوگوں کے خداؤں کی طاقت بڑی ہے. اس طرح میرے اور آپ کے بچوں کے ذہن کو بگاڑا جاتا ہے. پھر آج کل تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اب تو باقاعدہ جو ہمارے خلاف مسلم طاقت اور تنظیم ہے اس نے تو ٹارگیٹ ہی کیا ہے کہ مسلمانوں کے دھرم کو بدلنے کے لیے کوشش یہ کی جائے کہ مسلمان عورتوں کی کوکھ سے اور مسلمان عورتوں کے پیٹ سے ایسے بچے پیدا کیے جائیں جو کوکھ تو مسلمان ہو مگر بچے ہندوؤں کے پیدا ہو, بچے خدا کے دشمنوں کے پیدا ہو, بچے خدا کے باغیوں کے پیدا ہو. اس کے لیے وہ لوگ کیا کوشش کرتے ہیں؟ ہماری لڑکیوں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری بچیوں کو ایجوکیشن کے نام پر اسکولوں میں, ٹیوشن کلاسز میں, بلکہ بہت بڑا پلان ان کا یہ بھی ہے کہ ان کی اسکولوں میں اپنے لڑکوں کو ایڈمیشن جلدی نہیں دیا جاتا ہے اور اپنی لڑکیوں کو دے دیا جاتا ہے. یہ سب پلاننگ ہے, انشاءاللہ کبھی تفصیل سے کھولنے کی کوشش کریں گے, ابھی وقت نہیں ہے. تو یہ سارے مقابلوں کا اور سارے چیلنجز کا مجھے اور آپ کو مقابلہ کرنا ہے. تو مقابلہ کیا کرنا ہے؟ علماء دین کی اور علماء دیوبند کی یہ خوبی رہی ہے کہ دشمن جس طرح کا چیلنج لے کر آتا ہے علماء دیوبند اس چیلنج کو قبول کر کے اسی طرح کا مقابلہ کرتے ہیں. تو آج انہوں نے ایجوکیشن کے نام پر میرے اور آپ کے بچوں کو ہائیجیک کرنا شروع کر دیا, تو ہمیں اسی ایجوکیشن کے نام پر ان کا مقابلہ کر کے اسلامی اسکول کا نظام کرنا پڑے گا, اور ہمارے بچوں کو, ہماری بچیوں کو اور ہمارے جتنے بھی ان پڑھ لوگ ہیں ان تمام کو اچھی اور سستی فیس میں اچھی اور بہترین تعلیم دینی پڑے گی, جس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم لوگوں کی ضرورت بن جائیں گے اور اسی علم کے بلبوتے پر ہم ساری دنیا کے سامنے اپنا لوہا بنا پائیں گے. تو مفتی سلمان صاحب اور ان کے ساتھ ان کی قیادت میں بہت بڑے بڑے آپ کے گاؤں کے مفکرین نے الحمدللہ یہ کوشش کی ہے کہ آپ ہی کے گاؤں کی مسجد کی ایک زمین پر اسکول کا نظام ہو اور قیام ہو, اور وہاں پر باقاعدہ اسکول کو نیچے سے شروع کر دیا جائے اور ہمارے گاؤں کے بچے اور بچیاں کوالٹی ایجوکیشن ہمارے ہی گاؤں میں رہتے ہوئے حاصل کریں. اور جب آپ کا تعاون دامے دیرہ میں سکونے بھی ہوگا اور ساتھ میں آپ لوگ اپنے بچوں کو بھیج کر اس اسکول میں داخلہ کرائیں گے تو یہی اسکول ایک زمانے میں کالج بنے گی, یہی اسکول کالج کے بعد یونیورسٹی بنے گی, اور جب یونیورسٹی بنے گی اس پہ ڈاکٹری وغیرہ کو حاصل کرنے کے لیے الگ الگ جگہوں سے ہماری قوم کے بچے آئیں گے تو ضرورت پڑے گی نرسنگ کالج کی, تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. ضرورت پڑے گی ڈاکٹر بن رہا ہے پریکٹس کی تو اس کے ذریعے کیا ہے ہم کسی ہسپتال کو کھولیں گے تو وہ بھی کام ہو جائے گا. اور اسی طرح جب آپ لوگوں کا تعاون ملتا جائے گا تو ہماری بہت ساری بچیاں ابھی بھی پارول وغیرہ میں پڑھتی ہے تو آپ کی زمین کا سدپیوگ اگر ہوتا ہے تو یہیں پر ہاسٹل کا بھی نظام کر کے 2-3 بس کا نظام ہو جائے گا, اور پھر یہی بچیاں اگر اپنی گویا کے بڑے لوگوں کی نگرانی میں وہاں آئے گی جائے گی. جب تک ہمارا یہ ایجوکیشن اس لیول کو نہیں پہنچتا تو اس اعتبار سے بھی ہمارے بچوں اور بچیوں کی ایمان کی حفاظت ہوگی. تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں خود دل کھول کر تعاون بھی کریں گے, اور تعاون میں سب سے اہم تعاون یہ ہے کہ آپ اور میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن اپنی ہی اسکول میں کرانے کی کوشش کریں. اور انتظامیہ سے میں درخواست کروں گا کہ فیس کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کریں. جو اچھی تنخواہ دے کر آپ اچھے ٹیچرز لا سکتے ہیں اتنی فیس تو لینی ہی لینی ہے, سمجھ رہے اس کو, એટલે કે મફત માલની کو قدر થતી નથી تو فیس تو دوسری اسکولوں میں بھی بھرتے ہی بھرتے ہم لوگ. تو آپ فیس اچھی لیجئے لیکن کوالٹی ایجوکیشن بھی دیں گے تو تھوڑی مخالفت بھی ہوگی کہ فلانا بھی تو موبو ہو تمہیں کہیں سستو لائے گا, وہ سب سننا پڑے گا, سب سننا پڑے گا. لیکن کوالٹی ایجوکیشن ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ فیس اچھی لیں گے تو اچھی تنخواہ میں ٹیچر لا پائیں گے, ورنہ 8-10 ہزار روپے میں ٹیچر لینے جاؤ گے تو پھر وہی بات ہوگی کہ وہ 3 کو ٹری بولے گا, 3 کو کیا بولے گا, ٹری بولے گا. تو ہمارا بچہ بھی گھر آ کر کہتا ہے ٹری, تو ارے بھائی 3 یعنی 1, 2 اور 3 تو بچہ بولتا ہے ٹری, تو پھر ایسے ہی دھندے ہوتے ہیں. اس لیے کوالٹی ایجوکیشن کے لیے کوالٹی فیس لینی پڑے گی, اور کوالٹی فیس لیں گے تو کوالٹی ٹیچر بھی ملے گا, تو انشاءاللہ ساری ترقیات ہوگی. تو آپ لوگ جتنا ہو سکے تعاون کرنے کی کوشش کریں. دل تو بہت کچھ چاہ رہا تھا, بہت کچھ کہنے کو,
لیکن گھڑی ویسے بھی اجازت نہیں دے رہی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اسی موضوع کو آگے اور بڑھا کر آپ لوگوں کے سامنے اس کی اہمیت اور امپورٹنس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. لیکن یاد رکھیے گا، اگر آپ اسکول کے نظام میں اپنی دعا سے لے کر جتنا بھی تعاون اوپر تک کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اسلام کو پھیلانا اور بچانے کا، اس مشن میں آپ شامل رہیں گے. سمجھنا اس کو. آپ اس صرف پڑھنے پڑھانے والے کو مشن والا مت سمجھیں، دعوت و تبلیغ والے کو صرف اس مشن والا نہ سمجھیں. اگر آپ نے اسکول کے ذریعے بھی لوگوں کے ایمان کو بچانے کی کوشش کی ہے تو رسول اللہ کا مشن لوگوں کے ایمان کو بچانے کا بھی تھا. اگر اسکول کے ذریعے آپ صحیح تعلیمات دے کر لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ بھی تھا. اس لیے نیرو مائنڈڈ اپنے آپ کو نہ بنائیں، اپنی سوچ کو وسیع بنائیں مگر شریعت کے دائرے میں. بہت وسیع بھی نہ بن جائے کہ جس کی وجہ سے پھر موجودی خیالات پیدا ہو جائیں. ہم وسعت رکھیں گے شریعت کے دائرے میں، ہم براڈ مائنڈڈ بنیں گے شریعت کے دائرے میں، اور نیرو مائنڈڈ نہیں بنیں گے شریعت کے دائرے میں. تو انشاءاللہ ہمارا یہ دھنیاوی گاؤں ایک مثالی بن سکتا ہے. آپ لوگوں کے نوجوانوں کے جذبات ہیں، اصحاب خیر کے جذبات ہیں، علماء کی فکریں کاوشیں ہیں. انشاءاللہ بہت خیر کی امید رکھتے ہیں کہ 1445 سال میں پہلے مہینے کے آخری دن جو قربانی کا مہینہ محرم کا سمجھا جاتا ہے، یعنی گزشتہ کل آپ لوگوں کو یہ عملی جامہ پہنانے کی اللہ نے توفیق دے دی، تو انشاءاللہ یہ 1445 سال کم از کم دنیاوی کے لیے خیر کا ذریعہ اور باعث بنے گا. اور دنیاوی کے واسطے سے سارے بروڈا شہر، بروڈا ضلع اور پھر صوبہ گجرات کے لیے اور اڑتے واسطے سے انشاءاللہ پورے ہندوستان ملک کے لیے انقلاب کا ذریعہ بنے گا. اور اس میں جو لوگ بھی کوشش کریں گے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر خدا کے گھر میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جس نے اس نیت کے ساتھ کہ مسلمان بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت اس ایجوکیشن اور اسکول کے واسطے سے ہو، جو بھی کوشش کی ہوگی، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا استقبال اور ویلکم کرے گا اور اپنے ہاتھوں سے ان کو جام کوثر پلائے گا. اور جام کوثر جب پی لے گا، اس کو پینے کے بعد مجال ہے کہ وہ آدمی جہنم میں جائے، بلکہ وہ جائے گا کہاں؟ سیدھا جنت میں جائے گا. تو اس کو بھی معمولی نہ سمجھیں، اس کو بھی دین سمجھیں، اس کو بھی اسلام سمجھیں. انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ تعالی ہم سب کے بچے اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور ضروری باتیں تھیں، اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ قدم اٹھانے ہیں. انشاءاللہ ترتیب سے وہ قدم آپ کے سامنے رکھیں. کل انشاءاللہ شام تک بورڈ